ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. عزیزان محترم، قرآن پاک کے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا وہ پیغام ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ شبہات دور ہو جائیں جو اسلام کے اوپر وہ لوگ لگاتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، جنہوں نے اسلام کو حکومت کے آئینے میں دیکھا ہے، محمدیت کے آئینے میں نہیں دیکھا ہے. زمانہ اسلام کو حکومت کا چشمہ لگا کے نہ دیکھے، زمانہ اسلام کو حکومت کے فریم میں نہ دیکھے، بلکہ محمدیت کے فریم میں دیکھے کہ محمد نے کس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھایا اور آل محمد نے کس طریقے سے اسلام کی کشتی کو آگے بڑھایا. عزیزان محترم، اللہ کا رسول قولوا لا الہ الا اللہ کہتا ہوا مکے کی گلیوں میں چلا اور جو ملتا ہے اس کو اسلام بتا رہا ہے. مذہب اور مذہب کو محمد سے سمجھے، محمدیت کے فریم ورک میں سمجھے کہ اللہ کا رسول مکے کی گلیوں میں جا رہا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ. اور جو کمزور لوگ ہیں، جو ویکر لوگ ہیں، وہ لوگ جلدی جلدی اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اسلام کیا ہے. ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا آپ کا واقعہ میں چاہتا ہوں اس سے ایک نیا گوشہ پیدا ہو، اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو محمد کے سر پر کوڑا پھینکتی ہے. رسول روز ادھر سے گزر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، اور وہ عورت روز سر کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے. یا رسول اللہ راستہ بدل دیجئے، راستہ بدل دیجئے. کہا میرا نام محمد ہے، رسول ہوں، اپنا راستہ بدلنے نہیں بلکہ زمانے کا راستہ بدلوانے آیا ہوں. سمجھو چاہتا ہوں عزیزان محترم، اپنا راستہ بدلنا نہیں بلکہ زمانے کا راستہ بدلوانے آیا ہوں. تو یا رسول اللہ پھر اس گستاخ عورت کو سزا دلوائیے. آپ بنی ہاشم میں سے ہیں، آپ کا خاندان عرب کا زبردست خاندان ہے، اور یہ عورت سر کے اوپر روز کوڑا پھینکتی ہے. یہاں ہمارے سر کے اوپر ایک پانی کی چھینٹ پڑ جاتی ہے تو ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں، ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. ایک سر کے اوپر پانی کی بوند کہیں کسی بلڈنگ سے، کسی فلیٹ سے، کسی راستے میں سر پر پڑ گئی تو لڑنے لگے، تو وہاں سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے محمد کے، اور محمد مسکراتے ہوئے نکل رہے ہیں. کبھی اس کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اس کو کوئی جواب دے، اس لیے کہ محمد ایک میسج لے کے آئے ہیں، ایک پیغام لے کے آئے ہیں. اور وہ میسج کیا ہے کہ آج گزرے سر پر کوڑا نہیں پھینکا گیا. پھر دوسرا دن آیا سر پر کوڑا نہیں پڑا، رکے دیکھا بالا خانے پر جو عورت تھی، جو بڑھیا تھی، جو کوڑا پھینکتی تھی، اس نے آج کوڑا نہیں پھینکا. 2 روز ہو گئے، رکے. وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھا کیا بات ہے، وہ عورت کہاں گئی جو میرے سر پر روز کوڑا پھینکتی تھی؟ کہا یہ محمد 2 روز ہو گئے، وہ بہت بیمار ہے، وہ بہت بیمار ہے. تو کہا مجھے لے چلو، میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی میلاد پرسی کرنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو. تو لوگ لیے ہوئے محمد کو آئے تو بستر پر تھی، بیمار تھی، کوہنیوں کے بھل بستر سے اٹھنے لگی اور کہنے لگی کہ محمد اس وقت آئے ہو، اس وقت آئے ہو جب ہم بیمار ہو، بستر مرد پر ہیں. تو یہ مسکرا کے کہنے لگے کہ ہم تم سے بدلہ لینے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تمہارا مزاج پوچھنے آئے ہیں، بلکہ ہم تمہاری خیریت دریافت کرنے کے واسطے آئے ہیں کہ کیا بات ہے تم نے سر پر کوڑا نہیں پھینکا، 2 روز ہو گئے. تو اس طریقے سے اس نے تھوڑی دیر محمد کو دیکھتی رہی کہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے کوئی ان کے الفاظ میں گرفتار ہو رہا.
जो फूल झड़ रहे थे उसकी बेड़ियों में मोहम्मद की सबसे बड़ी मुखालिफ गिरफ्तार हो रही थी। और जब गुफ्तगू करके जाने लगे मिजाज पुरसी करके, तो कहने लगी कि मोहम्मद जा कहां रहे हो, पहले मुझे कलमा तो पढ़वा दो। भाई तवज्जो चाहते हो अज़ीज़ान मोहतरम, मोहम्मद जा कहां रहे हो, पहले मुझे कलमा तो पढ़वा दो। ये कौन सी शय है जो कलमा पढ़वा रही है? ये तलवार में कलमा पढ़वाया कि किरदार में कलमा पढ़वाया? वो कलमा कौन पढ़वा रहा है? तलवार पढ़वा रही है कि कैरेक्टर पढ़वा रहा है? आइए आगे बढ़िए। हमने इस्लाम को मोहम्मदियत के आईने में देखा है, हमने हुकूमत के आईने में नहीं देखा है इस्लाम को। हम इस्लाम को मोहम्मदियत से लेते हैं। ये जो आज पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जा रहा है, ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि इमाम हुसैन का मुहर्रम का मैसेज गले काटने का नाम नहीं है, बल्कि हक की राह में गले कटाने का नाम है। दूसरे का खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि हक की राह में अपना खून का नजराना पेश करने का नाम है। आइए, एक शख्स है वो रसूल को बुरा करता है, जहां बैठता है मोहम्मद को बुरा करता है, और इतना बड़ा मोहम्मद का मुखालिफ है कि जहां भी बैठता है शान नबूवत में, शान मोहम्मद में गुस्ताखी करता है। एक दिन मुसलमानों को वो मिल गया, जमाना पहचाने इस्लाम को कि इस्लाम हैगा क्या, इस्लाम हैगा क्या। इस्लाम से डर के न भागो कि कांधे में एक 47 रखे हुए अगर कोई डरा रहा है तो तुम इस्लाम से भागते फिरो। नहीं, ये हुकूमत वाले लोग हैं, मोहम्मदियत वाले लोग नहीं हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलमानों को मिला, मुसलमानों ने उसको गिरफ्तार किया, हाथ पैर बांधे, एक चादर में उसको बांधा गठरी की शक्ल में, मोहम्मद के सामने लाए। रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हुए, ला के रखा, सर निकला हुआ है खाली, पूरा जिस्म बंधा हुआ है। कहा या रसूलुल्लाह, ये शख्स आपको बुरा कहता है, या रसूलुल्लाह ये आपकी शान में नाज़िबा जुमले कहता है, ये बहुत ज्यादा आपकी शान में गुस्ताखी करता है। अब लोग कह रहे कि या रसूलुल्लाह इसका गला काट दे, कोई कह रहा या रसूलुल्लाह इसके हाथ काट दे, कोई कह रहा या रसूलुल्लाह इसके पैर काट दे, कोई कह रहा या रसूलुल्लाह इसको सूली दे दे। मोहम्मद बैठे हुए इत्मीनान से, और मोहम्मद का सबसे बड़ा मुखालिफ मस्जिद नबवी में मोहम्मद के सामने हाथ पैर बंधे हुए, गठरी बना हुआ, बैग बंधा हुआ, सामने पड़ा हुआ है। पूरे मजमे को देखा, कहा ना अली, अली कहां, अली को बुलाओ। अली आए, जमाना इस्लाम को समझे, अली आए, कहा या अली, ये मेरा मुखालिफ है सबसे बड़ा, तुम जाओ जाके इसकी जबान काट दो। भाई हमें बुरा कहता है ना, तो सजा भी देने का राइट मुझी को है ना, जाओ जाके इसकी जबान काट दो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने गठरी उठाई, मस्जिद के बाहर चले, मजमा रसूल को छोड़ के अली के पीछे चला। मस्जिद के बाहर मौला अली ने गठरी खोली, उसके हाथ खोले, पैर खोले, और खोलने के बाद उसके पास बैठे, कहा कि देखो, भाई तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मुहतरम, कहा देखो, देखिए ट्रैफिक के सख्सफर और हजरत मोहम्मद के जानशीन क्या मैसेज दे रहे हैं जमाने को कि इस्लाम क्या है। जो मोहम्मद का सबसे बड़ा मुखालिफ है, उससे कहने लगे कि देखो ये मेरा नाका है, ऊंट, जिसको बदिदर्क में रेगिस्तान में सवारी करते हैं। क्या ये मेरा ऊंट है, नाका है, इसके ऊपर बैठो और बैठ के जितनी तेजी से अपने कबीले की तरफ भाग सकते हो भाग जाओ, वरना ये मुसलमान तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्या कहा कि जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो, मेरे अपना नाका भी दे रहे हैं, अपनी सवारी भी दे रहे हैं, वरना ये सब कत्ल कर देंगे। उसकी समझ में नहीं आया, वो ये समझ रहा था कि मैं तो मोहम्मद का मुखालिफ हूं, और मोहम्मद के भाई और मोहम्मद के सक्सेसर और मोहम्मद के जानशीन अली हमको आजाद भी कर रहे हैं, अपना नाका भी दे रहे हैं। उसने देखा कि लहजे में क्या सिदाकत है, नाके में बैठा
اور بیٹھنے کے بعد بہت تیزی سے بھاگا، وہ ادھر بھاگا کہ مجمع رسول کی طرف آیا، یہ ادھر چلے وہ ادھر چلا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور رسول سے علی کی شکایتیں کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، علی نے اس کو آزاد کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، علی نے اپنا ناکہ بھی دے دیا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کا مخالف اتنی مشکل سے پکڑا گیا تھا، علی نے آزاد کر دیا۔ رسول نے سر اٹھایا، کہا میرا مطلب سوائے علی کے کوئی نہ سمجھا، میرا مطلب تم سمجھے ہی نہیں سوائے علی کے۔ کہیے تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، یا رسول اللہ جو آپ کے سامنے نہ سمجھتے ہو بعد میں کہاں سے سمجھ جائیں گے؟ دوسرے دن وہی شخص جس کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا وہ اپنے پیروں سے آ رہا ہے، آزاد ہو کے اپنے پیروں سے چلتا ہوا آ رہا ہے مسجد النبوی میں۔ رسول کو سلام کیا اور کہا کہ کل سے جب سے میں گیا ہوں یہاں سے اور مجھے آپ کے وسیع اور آپ کے بھائی علی نے مجھے آزاد کیا ہے، تب سے میں سویا نہیں ہوں، میں نے پوری رات جاگ کے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میں نے پوری رات جاگ کے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اس قصیدوں کا آپ کے سامنے سنا دوں۔ رسول اللہ نے کہا اجازت ہے، اور اس نے بھری مسجد میں محمد کے سامنے کھڑے ہو کے رسول کی شان میں عرب کا زبردست قصیدہ جو آج قصیدہ بنو سعد کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی اس کی ہزاروں کاپیاں مل جائیں گی، تو اس نے سنایا۔ کیا کہا تھا علی سے کہ اس کی زبان کاٹ دو، یعنی وہ والی زبان کاٹ دو جو محمد کو برا کہتی ہے، وہ والی زبان دے دو جو محمد کی مدح کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، زمانہ اسلام کو سمجھے، پرافٹ محمد سے سمجھے اور ان کے سکسیسر سے سمجھے، ان کے جانشینوں سے سمجھے اور اماموں سے سمجھے کہ اسلام کیا ہے۔ قیامت کی جنگ ہو رہی ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، نیزے سے نیزہ ٹکرا رہا ہے، تلوار چل رہی ہے۔ علی کے مد مقابل ایک شخص آیا ہے، تلوار چلا رہا ہے علی کے سامنے، اس کی تلوار ٹوٹی اور ٹوٹ کے گری، اس کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ علی کی لڑائی کا اصول یہ تھا کہ نہتے وار نہیں کرتے تھے، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اپنا نام بتا کے حملہ کرتے تھے۔ تو اس کی جیسے ہی تلوار ٹوٹی، اس کا ہاتھ خالی ہوا، تو کہنے لگا کہ یا علی میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ مولا علی نے دیکھا اس کا ہاتھ خالی تھے، علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو میرا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ آیا ہے علی کو قتل کرنے کے لیے اور کہہ رہے اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ مولا علی نے اپنا ہاتھ گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے زمین کی طرف کیا اور زمین کی طرف کر کے تلوار کو اس کی طرف پھینک دیا۔ یا علی ہاتھ بڑھا کے تلوار دے دیتے، اس نے جلدی سے گھوڑے سے جھک کے تلوار اٹھا لی۔ یا علی ہاتھ بڑھا کے تلوار دے دیتے، یا آپ نے ہاتھ نیچے کر کے تلوار کیوں پھینکی؟ تو ہو سکتا ہے میرے مولا جواب دے کہ میرا مخالف ہے، اگر ہم ہاتھ بڑھا کے تلوار دیں گے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے علی مجھے قتل کر دے۔ جب تک تلوار ہاتھ میں آ نہیں جائے گی ڈر پیدا رہے گا، اور اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے، لہذا اب یہ سائل ہو گیا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے، لہذا وہ سائل ہو گیا ہے، لہذا علی نے زمانے کو دینے کا سلیقہ سکھایا۔ علی نے زمانے کو چیریٹی کا طریقہ سکھایا کہ اگر چیریٹی کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ تمہارا مخالف کیوں نہ ہو، تو اسے ڈرا کے نہیں بلکہ چھپا کے دو۔ یہ ہے علی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو کہنے لگا یا علی اب آپ کو کون سی شے بچائے گی؟
ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے۔ تو علی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والا تو اللہ ہے۔ اور اس طریقے سے میرے مولا علی نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ علی کا سب سے بڑا مخالف تلوار کو پھینکتا ہے، گھوڑے سے زمین پر آتا ہے، علی کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ یا علی پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ یہ کون سی شے کلمہ پڑھوا رہی ہے؟ یہ تلوار نے کلمہ پڑھوایا کہ کردار نے کلمہ پڑھوایا؟ ہاں عزیزان محترم، بس ایک آخری واقعہ گفتگو کو مختصر کروں کہ امام حسن علیہ السلام اللہ اکبر، عالم یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو ہائر کیا گیا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے محمد کا سر لے کے آؤ، تم جاؤ جا کے محمد کو قتل کرو۔ اس کو دولت بھی دی گئی ہے اور اس کو لالچ بھی دی گئی ہے۔ وہ چلا محمد کے قتل کے واسطے، چلتا ہوا مدینے میں آیا، مدینے سے مسجد النبوی میں پہنچا، مسجد النبوی میں ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ محمد کے دانوں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ اس بچے نے اس آنے والے کو دیکھا جو مدینے میں پہلی دفعہ آ رہا ہے، کہا وہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا۔ وہ جسے مدینے میں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بچہ اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام لے رہا ہے۔ کہا کہ تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو محمد کو قتل کرنے کے واسطے آیا ہے یہاں مدینے میں، جب تو چلا تو تیرے پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، سیاہ آندھی آئی، تو مدینہ کا راستہ بھول گیا، راستے میں جو اس کو پریشانیاں آئی تھی وہ بچہ پریشانیوں کو بتا رہا ہے۔ تو وہ کانپنے لگا، نیزہ جس ہاتھ میں لیا تھا وہ ہاتھ تھر تھرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے، کہنے لگا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ جس محمد کو تم قتل کرنے آئے ہو اس کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ ہاتھ سے نیزے کو پھینکتا ہے، کہتا ہے محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو، جس گھر کے بچے ایسے ہیں اس کے بزرگ کیسے ہوں گے؟ جب دنیا سے جانے لگے، جب زہر دغا سے شہید کیا گیا تو قاسم ابن حسن کو بلایا، بازو پر تعویذ باندھا اور کہا قاسم اگر کوئی سخت وقت پڑے تو بازو کے اس تعویذ کو کھول لے۔ ہاں عزیزو، آج 7ویں محرم ہے، آج ہم کربلا جو اس 13 برس کے یتیم کا ماتم کرتے ہیں کہ جس کی ماں کے ادھر چمن میں پھر سے بہار آنے والی تھی، آج وہ بہار خاک و خود میں مل گئی۔ حسین ابن علی شب عاشور جب فہرست شہداء سنا رہے تھے تو اس میں قاسم ابن حسن کا نام نہیں تھا۔ قاسم کھڑے ہوئے، چچا اس فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے۔ کہا قاسم اس میں تمہارا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا کہا چچا کیا آدھا خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، ہم علی اصغر کو لے کے جائیں گے، سوالے آپ کریں گے۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزو، آج ذرا کان لگا کے سنیے غور سے، ایک آواز آ رہی ہے، پہچانا آپ نے ان آوازوں کو؟ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس،
ہائے پیاس، یعنی 7ویں محرم کی وہ تاریخ ہے کہ خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا. آج کی تاریخ میں پانی ختم ہو گیا. سکینہ بی بی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے 42 بچے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے 42 بچے تھے جو سکینہ بی بی کے ساتھ کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، ہاتھوں میں سوکھے ساغر اور ہائے پیاس، ہائے پیاس. تاریخ ان بچوں میں فقط 2 بچوں کا پتہ بتاتی ہے. ایک امام محمد باقر کا جو واپس مدینے آ گئے لوٹ کے، اللہ اللہ. ایک سکینہ بی بی خود تھی. جن 2 کا پتہ چلا جو شام میں سو گئی، ذرا تاریخ سے پوچھیے کہ چھوٹے چھوٹے 40 بچے کیا ہوئے. کیا میں بتاؤں وہ بچے کیا ہوئے؟ کچھ بچے خیموں میں جل کے مر گئے، کچھ بچے گھوڑے کی ٹاپوں سے کچل کے مر گئے. کربلا میں عاشورے کا دن آیا، دوستوں نے قربانیاں دی، عزیزوں نے قربانیاں دی، دل کے ٹکڑوں نے قربانیاں دی. قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. قاسم ابن حسن ہاتھوں کو جوڑ کے آتے ہیں، چچا اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا کہ قاسم تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے کہ کچھ خیال آیا کہ بازو سے تعویذ کو کھولا کہ بابا نے وقت آخر تعویذ باندھا تھا. ہمارے آپ کے گھروں میں بھی بچوں کے تعویذ باندھے جاتے ہیں، مگر وہ تعویذ اس لیے باندھے جاتے ہیں تاکہ بچے زندہ رہے، بچے سلامت رہے. مگر محمد کے گھر میں بچوں کے تعویذ اس لیے باندھے جاتے تھے تاکہ وہ بچے اسلام میں کام آ جائے. اللہ اللہ. ہاں عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہے. قاسم ابن حسن کا ماتم ہے. فاطمہ زہرا کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دینا ہے. اللہ اللہ. قاسم سر کو پر بابا کی تحریر کو رکھے ہوئے آئے. حسین نے دیکھا کہ قاسم خوشی خوشی آ رہے ہیں. کہا کیا بات ہے میرے لال؟ کہا کہ چچا بابا کا وصیت نامہ لے کے آیا ہوں. بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، قاسم کو سینے سے لگایا. کہا قاسم جاؤ خدا حافظ. عباس قاسم جا رہا ہے. ایک ریشمی کرتا قاسم کو پہنایا اور جب قاسم جانے لگے تو حسین نے آواز دے کے بلایا قاسم ذرا ادھر آؤ، اور قاسم کا گلیبان چاک کر دیا. اے مولا یہ قاسم کا گلیبان تو چاک کر دیا. کا پوتا جب دادا کے سامنے جائے تو فریادی بنا ہوا. قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا. ازرق شامی نے اس کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. تلوار چل رہی تھی. در خیمہ پر حسین و عباس والی اکبر کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا سبحان اللہ کہہ رہے تھے. قاسم تلوار چلا رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم پر وہ حملہ کیا گیا جو جنگ احد میں جناب حمزہ پر ہوا تھا. چھپ کے جناب قاسم کے پشت پر نیزے سے وار ہوا. قاسم گھوڑے پر سوار نہیں پائے. کہا یا اماں ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے. قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے. تینوں شہ سواروں نے گھوڑے دوڑائے. عباس میمنے پر، علی اکبر میسرے پر، حسین قلب لشکر میں. ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر. بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. اللہ اللہ. بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں. قاسم آواز دے رہے یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی. حسین آئے، رخسارے پر رخسارہ رکھا. اے میرے لال یہ سجا اس وقت پہنچا جب تم دنیا سے جا چکے تھے. قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو اٹھایا، لے کے آئے. تھوڑی دیر میں علی اکبر کی میت بھی لے کے آئے. دہنا ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، بایاں ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا. آسمان کو دیکھا، کہا پالنے والے تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی. اللہ اللہ نت اللہ.